اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کیا حدیث لکھنے، بتانے اور اس کو ذکر کرنے پہ کیا پابندی تھی، اور کتنے نہیں، وقت تک یہ بالکل نہیں تھی۔ پابندی رہی اور کیوں رہی؟ کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ نہیں، ان کی وفات کے فوراً بعد ہاں، حضرت ابو ان کے بکر اور حضرت عمر اور عثمان کے دور میں۔ بالکل ابو بکر نے تو احادیث جلا دیے تھے، میں وہ دکھانا چاہ رہا تھا۔ اس کے پاس کئی ایک جی جی احادیث تھے، اس نے وہ اپنے احادیث ہم، جلا دیے۔ اور جی عمر نے بھی احادیث جلا دیا، احادیث جمع کر کے اس نے احادیث کے جو صحابہ نے لکھے تھے اس کو جلا دی، اور عمر نے جی احادیث نقل کرنے پہ پابندی لگائی تھی۔ تو جی اس کی وجہ جماعت مخالفین یہ بتاتے ہیں کہ ان کو ڈر تھا، یعنی یہ کوئی حدیث روایت نہیں ہے، یہ خود کہتے ہیں، ان جی کے علماء کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کو ڈر یہ تھا کہ کہیں جا کے قرآن جو ہے حدیث کی وجہ سے لوگ قرآن کو چھوڑ نہ دیں، یا یہ کہ حدیث قرآن کے ساتھ مکس نہ ہو جائے، قرآن کے ساتھ مخلوط نہ ہو جائے، اور قرآن مثلا آیتوں کے ساتھ وہ مکس ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ حدیث اس میں کہاں قرآن کہاں، یہ بات کہتے ہیں، اور یہ بات نہایت ہی مضحک ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ حدیث سنیں گے، حدیث پہ عمل کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ قرآن نہیں سنیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے۔ تو ابھی عالم اسلام میں اتنے محدثین ہیں، احادیث پڑھے جاتے ہیں، احادیث لکھے جاتے ہیں، اور سینکڑوں سال سے یہ کبھی وجہ نہیں بنا کہ اس کی وجہ سے قرآن ترک ہوا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اتنے خطبے دیتے تھے، تو ان کو سب سے پہلے تو ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ خطبے نہ دیتے، وہ بات ہی نہیں کر رہے، تاکہ بھئی لوگ قرآن سے دور نہ ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ صحیح، قرآن حدیث کے ساتھ مل جائیں تو صحابہ کی اس میں بڑی توہین ہے، قرآن اور حدیث آپس میں مکس ہو جائیں اور کسی کو پتہ نہ چلے، اور صحابہ کو پتہ نہ چلے کہ اس میں قرآن کہاں تھا، حدیث کہاں تھا، یہ تو صحابہ کی اتنی بڑی توہین ہے، اور سب مسلمانوں کی توہین ہے، کیونکہ حدیث کا انداز اور ہے، قرآن کا انداز اور ہے۔ قرآن میں جو نور ہے وہ حدیث میں وہ بات نہیں ہے۔ حدیث بلے قرآن میں حدیث جو ہے نور ہے، لیکن وہ بلاغت کے لحاظ سے، فصاحت کے لحاظ سے، اور اس کا جو طرز ہے وہ بالکل قرآن سے منفرد ہے۔ قرآن کسی بھی بشر کے کلام سے نہیں ملتا۔ قرآن کریم، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس جیسا کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، اس جیسا کوئی نہیں لا سکتا، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ تو ان کی احادیث، جو بھی شخص قرآن کو جانتا ہے، حدیث کو جانتا ہے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو یہ ایک دوسرے سے مکس نہیں ہو سکتے۔ بہرحال اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ وہ ان جماعت کے پاس یہ اقرار نہیں کرتے کہ کیوں ابو بکر عمر نے پابندی لگائی تھی حدیث کے نقل پر۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے میرے بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس موضوع پر سب سے زیادہ اپنی زندگی پہ زور دیا تھا وہ ان کی سنت سے پتہ چل جاتا ہے، وہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت ہے، تو وہ ان کے سیاسی مفاد کے حق میں نہیں تھا کہ وہ ان باتوں کو نقل کیا جائے۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ اوکے سر، جی 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 تھینک یو۔ جی اب میرا آخری مجھے سوال ہے، مزید کالر ہیں، ایک ان کو آخری لینے دیں۔ چھوٹا سوال ہے، ایک جی جی چھوٹا سوال ہے جی جی میرا آخری سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ ایمان رکھے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یہ جو دنیاوی ایک حکمران تھے، جیسے آج کے حکمران ہیں، عمران خان ہے ہم، یا کوئی بھی ہے، اور حضرت علی کو وہ حق والا خلیفہ مانے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم، اپنے امت کے لیے چھوڑا تھا، ہم۔ تو اگر کوئی ان کو حکمران، دنیاوی حکمران سمجھ کے ان کو یہ ذہن میں رکھے تو کیا اس کا ایمان بس میرا بھی ایمان یہی ایمان عقیدہ ہے، میرا بھی یہی عقیدہ ہے، بالکل ہی حقیقت اچھا یہی۔ اچھا، ہاں، تو جو بندہ پہلے ان باتوں سے پہلے جو عبادت کر چکا ہے خدا کی، اور ان کے پیچھے جو نمازیں پڑھ چکا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ نہیں، جو کیا بھی اس کے شخص بارے میں دیکھیں وہ اہل بیت آیت اطارد؟ دیکھیں جو بھی شخص دیکھیں میرے بھائی، جو بھی شخص نماز اہل بیت علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، وغیرہ وغیرہ، حج نہیں کرتا، تو اس کے سب اعمال باطل ہیں، سب اعمال باطل ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 مختلف شریعتیں، 10 مختلف مذاہب تو نہیں لے کے آئے، ایک ہی طریق لے کے آئے، اور فرمایا میرے اہل بیت علیہ تو السلام کی اتباع ایک کرو۔ شخص، بات سنیں اچھی طرح، تو اس کے سب اعمال باطل ہیں، سب اعمال باطل ہیں، لیکن جب شیعہ ہو جاتا ہے کوئی شخص، یا کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے، مسلمان بن جاتا ہے، تو اس کے جو جتنے پرانے اعمال ہیں وہ سب اس کی اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
اعادہ کرنے کی، یہ اللہ کی جانب سے ایک تفضل ہے، ایک منت ہے، ایک احسان ہے آسان بنانے کے لیے. وَإِلَّا بلا شک بلا ریب اس کے سب اعمال باطل ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس پہ واجب نہیں ہے کہ وہ دوبارہ ان کو بجا لائے. ٹھیک ہے. جی جی اللہ یاری صاحب، ہم ایسے اوکے. رہ رہے تھے پہلے، جیسے کنویں میں مینڈک رہتا ہے نا اللہ یاری صاحب، ہم ایسے رہ رہے تھے، کنویں کو ساری دنیا سمجھ رہے تھے، لیکن آپ نے جو ہے نا ہمیں مرنے سے پہلے حق بتا دی. اللہ آپ کو الحمدللہ، اس کا خدا اجر کا دے، شکر ہے، خدا کا شکر. اہل بیت آپ کو اجر دے، نہیں اور آپ لوگ کہیں گے نا، ہمارے لیے دعا کریں، آپ سننے ہمارے والے لیے کہیں دعا گے کہ کریں، آپ جو ہے اداکاری کر رہے ہیں. آپ وہ ہمارے کہتے ہیں لیے کہ دعا آپ کریں، بات دنیا سنیں. کچھ بھی کہے اللہ یاری صاحب، آپ ہمارے لیے ہاں، دعا کریں، بس دعا کرتے ہیں کہ ہمارے خداوند لیے دعا متعالی کریں. آپ کے دل میں 12 اماموں کی محبت ہر لحظہ ہر سیکنڈ زیادہ سے زیادہ بڑھا دے، آپ کا ایمان زیادہ سے آمین زیادہ عظیم آمین کر دے. بہت مہربانی. اللہم صلی آمین علی محمد وعلی آمین.